کبھی بھی میرا ویزا ریفیوز نہیں ہوا۔ 95% ویزے ہیں وہ اسی وجہ سے ریفیوز ہوتے ہیں۔ 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے؟ آپ کا ویزا کبھی ریفیوز نہیں ہوگا، آپ کو 100% ویزا لگے گا۔ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ویزا ریفیوز ہو گیا؟ بنیادی طور پر ویزا ریفیوز ہونے کی 3 غلطیاں ہوتی ہیں، 3 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ویزا ریفیوز ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ بنیادی 3 غلطیاں کون سی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ان کا حل بتائیں گے کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں اور آپ کے ویزے لگیں۔ میں نے خود کئی ممالک کی سیر کی اور کئی ممالک کے ویزوں کے لیے اپلائی کیا، اور کبھی بھی میرا ویزا ریفیوز نہیں ہوا کیونکہ میں نے ان 3 بنیادی چیزوں کا خیال رکھا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے ویزا لگانے میں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو واپس آتے ہیں ان بنیادی غلطیوں کی طرف۔ بیسیکلی جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جس کنٹری میں بھی آپ اپلائی کریں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، اسپین ہو، جرمنی ہو یا یورپ امریکہ کا کوئی بھی علاقہ ہو، تو بیسیکلی جو ویزا افسر ہے وہ آپ کی فائل کو دیکھتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا۔ تو شروع اس کا ذہن شک سے ہوتا ہے، ہم نے اس کے شک کو دور کرنا ہے، اور اس کے ذہن میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا، کیا آپ واقعی ٹورسٹ ہیں؟ کیا آپ واقعی سیر کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ہمارے لوگ کافی ریفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا تو اس پوائنٹ کا ہم آپ کو حل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پوائنٹ کو کیسے حل کرنا ہے تاکہ یہ شک اس کے ذہن سے نکل جائے۔ تو دوستو جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں تو کم از کم 6 سے 10 مہینے پہلے آپ اس پہ کام کریں۔ تو واقعی اپنے آپ کو ٹورسٹ ظاہر کرنے کے لیے جب وہ آپ کے اپلیکیشن کو دیکھا گا تو امریکہ تو خاص طور پر آپ کی سوشل میڈیا نیٹ ورک کو دیکھتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی سوشل میڈیا پروفائل کو کھولے گا وہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ کہیں لوکل بھی تو کہیں سیر کے لیے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ آپ کالام، مری، شملہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، تو جب آپ کی پروفائل آپ نے 6 سے 8 مہینے پہلے اپنی ایک ٹورسٹ کی بنانی ہے کہ آپ ادھر سیر کے لیے گئے، دوستوں کے ساتھ گئے، یہ کیا وہ کیا، تو جب وہ آپ کی سوشل میڈیا پروفائل کو کھولے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک ٹورسٹ ہیں، آپ سیر و سیاحت کے شوقین ہیں۔ اور واقعی اگر آپ لندن، برمنگم، برلن، آسٹریلیا یا نیو یارک کہیں بھی جا رہے ہیں تو واقعی آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے کیا؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ 1 1.5 لاکھ روپے میں 2-3 ملکوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ ایسے ملک جہاں پہ جانا آسان ہیں، جو سستے ہیں اور جن کے ویزے بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں، ان کے ویزے لگوا لیں۔ جب آپ ان ملکوں کے ویزے لگوائیں گے، وہاں جائیں گے، سیر کریں گے، وہاں جو تصویریں کھینچیں گے وہ تصویریں اپنی سوشل میڈیا پروفائل پہ لگا دیں۔ تو اس طرح ویزا افسر جب آپ کی فائل دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ بندہ تو لوکل بھی سیر کر رہا ہے اور تھوڑا بہت اس نے باہر کی بھی سیر کی ہوئی ہے، تو اس سے اس کے ذہن سے یہ شک نکل جائے گا کہ آپ ٹورسٹ نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی سب سے پہلی بات۔ آتے ہیں دوسری غلطی کی طرف۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہماری جو مالی حالت ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آیا یہ بندہ سیر کے لیے جا رہا ہے، واقعی اس کی مالی حیثیت یہ ہے کہ یہ سیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ وہ پھر ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ یا ہماری آمدن اتنی نہیں ہوتی جتنی اس سیر کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر لندن آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ انگلینڈ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا خرچہ ہونا ہے 10 لاکھ روپے، مثال کی بات ہے، اور آپ کی آمدن ہے 50,000 روپے، تو یہ تو آپ کے 20 مہینوں کی آمدن آپ کس طرح اپنے سیر پہ اڑا سکتے ہیں؟ تو آپ کا ویزا آٹومیٹکلی ریفیوز ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم آتے ہیں حل کی طرف۔
بیسکلی آپ نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کی جاب اچھی ہے تو جاب والی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے. اگر آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ نے اپنا ایک بزنس اکاؤنٹ کھولنا ہے, ایک پرسنل اکاؤنٹ کھولنا ہے, ایک بزنس اکاؤنٹ کھولنا ہے. اس بزنس اکاؤنٹ میں آپ نے ریگولرلی چند نون سورسز سے, نون بزنسز سے پیسے ڈالنے ہیں. تو وہ ٹرانزیکشن ہوتی رہیں گی تاکہ اگر آپ سے وہ سوال کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس بزنس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے, یہاں سے میں سودا لیتا ہوں, یہاں پہ میں بیچتا ہوں, اور یہ پیسے یہاں سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. پھر اس بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پرسنل اکاؤنٹ کھولنا ہے, اور اس بزنس اکاؤنٹ سے پیسے آپ نے ڈالنے ہیں اس پرسنل اکاؤنٹ میں. تو پھر آپ مثال کے طور پر اگر آپ کا خرچہ 20 لاکھ روپے ہے تو آپ نے کم از کم وہ خرچہ 6 مہینے میں برابر کرنا ہے. تو اگر آپ کا 20 لاکھ روپے خرچہ ہے تو آپ نے کم از کم 2.5 لاکھ روپے مہینے کے اس بزنس اکاؤنٹ سے آپ نے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں, اور پھر اس پرسنل اکاؤنٹ سے کچھ رقم آپ نے خرچوں کے لیے نکالنی ہے, اور باقی رقم آپ نے ادھر چھوڑنی ہے ایز اے سیونگ. اور یہ جو 6 سے 8 مہینے پہلے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں پہلے سے کم از کم آپ کا جو سیر پہ خرچہ ہے, اگر 20 لاکھ خرچہ ہے تو آپ نے کم از کم 20 لاکھ سے وہ سٹارٹ لینا ہے. وہ 20 لاکھ روپے آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں, تو اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نہ صرف اس کے پاس وہ پیسے پہلے سے موجود ہیں بلکہ اس کی جو آمدن آ رہی ہے وہ پیسے زیادہ ہو رہے ہیں. اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس بندے کی مالی حالت مستحکم ہے اور یہ سیر کے لیے جا رہا ہے. اپنے بزنس کو مور ایتھینٹک اور مور ریئل بنانے کے لیے آپ اگر لوکل چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ لے لیں تو وہ بھی بہت بہتر اثر کرے گا. اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ بھی فائل کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, دکان ہے, گھر ہے, جائیداد ہے, جو بھی ہے اس کے کاغذات کریں تاکہ آپ کی مالی حیثیت اور بھی مستحکم شو ہو. اس طرح آپ اس کے ذہن سے یہ شک نکل جائے گا, اس کے ذہن سے یہ شک نکل جائے گا کہ واقعی یہ ٹرپ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس بندے کی مالی حیثیت اتنی ہے یا نہیں ہے, تو یہ شک اس کے ذہن سے نکل جائے گا. تو ہم نے اب تک 2 سوالات جو 2 پرابلم ہیں ان کے جوابات دے دیے ہیں. تیسرا جو سب سے اہم سوال ہے اور اکثر ہوتا ہے اس طرح کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں کام کے لیے رک جاتے ہیں اور پھر اکثر واپس نہیں آتے, تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور یہاں پر ہمارے لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. میں اپنے چھوٹی سی مثال دوں. میں نے چونکہ میری ایز اے اسٹوڈنٹ گیا تھا, پھر میری سرکاری جاب ہو گئی, ٹیچنگ جاب ہو گئی, تو میں نے کئی لوگوں کو اسپانسر بھیجے, اور اسپانسر کے بارے میں ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بھی بنائیں گے, وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسپانسر کس طرح بنانا چاہیے, اس کے ہم آپ کے سیمپل بھی آپ کو دیں گے. تو میں نے اپنے ساس اور سسر کے لیے ویزے کے لیے اپلائی کیا. تو ساس کو انہوں نے لکھ دیا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ آپ واپس نہیں آئیں گے, اور سسر کو لکھ دیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جا رہی ہے, تو دونوں کو اس وجہ سے ریفیوز کیا. تو بیسکلی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاکستان میں اتنے کنیکشن مضبوط نہیں تھے. تو تیسری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کنیکشن ہے پاکستان میں وہ بہت سٹرانگ شو کرنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین ہو کہ یہ بندہ جائے گا لیکن یہ بندہ واپس آئے گا, اس کے بیوی بچے ادھر ہیں, اس کا کاروبار اتنا مستحکم ہے, اس کی جو پاکستان کی زندگی ہے, جو انڈیا کی زندگی یا بنگلہ دیش کی زندگی ہے وہ UK سے بہتر ہے. تو کوئی بھی اپنی بہتر زندگی چھوڑ کے سخت کام کے لیے نہیں جاتا. تو آپ نے جو جائیداد شو کی ہے, بزنس شو کیا, اور خاص کر اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں, آپ کے بیوی بچے یہاں پہ واپس یہیں پر ہیں, تو آپ ان بیوی بچوں کے لیے واپس آئیں گے. یا اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں تو آپ ان کے کیئرر ہیں, آپ ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے واپس آئیں گے. تو کئی سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ دکھائیں گے تو اس سے یہ ان کو اسٹرانگ انڈیکیشن جائے گی, ان کو یہ اسٹرانگ میسج جائے گا کہ یہ بندہ واپس آئے گا. تو بیسکلی یہ 3 بنیادی غلطیاں ہیں جو ہمارے لوگ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا ویزا کبھی ریفیوز نہیں ہوگا. ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ان باتوں کا خیال رکھا تو آپ کا ویزا کبھی ریفیوز نہیں ہوگا, آپ کو 100% ویزا لگے گا, اور ہم آپ کو یہ گارنٹی سے کہتے ہیں. تو دوستو
اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جو 95% ویزے ہیں وہ اسی وجہ سے ریفیوز ہوتے ہیں۔ امید ہے ہم نے آپ کو یہ سارے جو حل ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے انسٹاگرام پہ آ کے ہم کو DM ڈائریکٹ میسیجز کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے ہماری ویڈیو نے آپ کی ہیلپ کی یا نہیں کی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔